شراکت کے حوالے سے چند اہم اور ضروری مسائل ہیں، جن میں سب سے پہلے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے جانور کو خریدا اور اس وقت یعنی خریدتے وقت اس نے کسی اور کو شریک کرنے کی نیت کی یا نہیں کی، تو دیکھا جائے گا کہ اگر خریدنے والا مالدار ہے یعنی صاحب نصاب ہے تو پھر بعد میں دوسرے لوگوں کو قربانی میں شریک کر سکتا ہے، اگرچہ خریدتے وقت اس نے کسی اور کو شریک کرنے کی نیت نہ بھی کی ہو۔ لیکن اگر یہ جانور خریدنے والا غریب ہے یعنی صاحب نصاب نہیں ہے، یہ جانور کو خرید کر رہا ہے اور خریدتے وقت اس نے دوسرے لوگوں کو شریک کرنے کی نیت کی تو بعد میں شریک کر سکتا ہے۔ اگر دوسرے لوگوں کو خریدتے وقت شریک کرنے کی نیت نہیں کی تو بعد میں شریک نہیں کر سکتا۔ اور ویسے شراکت کا افضل طریقہ یہ ہے، اس طرح کیا جائے کہ قربانی کے جانور کو خرید کرنے سے پہلے جتنے شرکاء ہیں سب جمع کر لیے جائیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جانور خریدا جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ جانور کو پہلے خرید لیا گیا اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں یہ نیت کی گئی کہ بھئی ایک حصہ یا دو حصے اس میں میرے ہوں گے اور باقی جو ہے نا وہ اس میں شریک شامل کریں گے، تو بھی ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں۔ لیکن خریدتے وقت یہ نیت ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو زیادہ ضروری ہے، اگر صاحب نصاب ہے تو پھر چاہے نیت ہو خریدتے وقت یا نہ ہو دوسرے لوگوں کو شریک کرنے کی تب بھی شریک کر سکتا ہے۔ اچھا، ایک شخص نے کہا کہ بھئی مجھے اپنی قربانی میں شریک کر دو، اس نے پیسے نہیں دیے، لوگوں نے اس کو شریک کر دیا باقی شرکاء نے، اور ذبیحہ ہو گیا۔ ذبح ہونے کے بعد وہ کہتا ہے کہ بھئی میں تو شریک نہیں تھا یا میں نہیں شریک ہونا چاہتا، تو اس کی بات کا اب اس کے انکار کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس کی شراکت ٹھیک ہے، ہو چکی ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پیسے ان کو دے دے۔ ویسے سب شرکاء کو قربانی کے وقت حاضر ہونا بھی ضروری سمجھا جائے۔ اگر کوئی شخص خود اس میں حاضر نہیں ہو سکتا قربانی کی جگہ پہ، قربانی جہاں پہ ذبح ہو رہی ہے، تو پھر یہ ہے کہ اپنا کوئی وکیل بھیجے، کوئی مزدور بھیجے، کوئی رشتہ دار بھیجے، کوئی بھی ہو، اس کی طرف سے کوئی آدمی ہو، یا اس کی کم سے کم اجازت شامل ہو تمام شرکاء کو۔ اگر تمام شرکاء میں سے ساتوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو نہ تو وہاں خود موجود ہے اور نہ اس کا کوئی رشتہ دار یا وکیل موجود ہے اور نہ ہی اس کی اجازت شامل ہے، تو پھر اس کی تو کیا کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے کم سے کم اس کی اجازت ہونا ضروری ہے۔ شراکت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے نے کہا کہ قربانی میں مجھے شامل کر دو، اس کو قربانی میں شامل کر لیا گیا، اور اس کے بعد قربانی کے ایام سے پہلے وہ اپنے شراکت ختم کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوتا، ہماری گھر والوں کی دوسری قربانی ہو رہی ہے، اس میں ایک حصہ رہتا ہے، میں اس میں شامل ہو رہا ہوں، یا جو بھی ہے۔ مطلب ایک جگہ سے شراکت ہو جانے کے بعد کیا وہ اس شراکت کو ختم کر کے دوسری جگہ شامل ہونا چاہے یا دوسری قربانی الگ سے کرنا چاہے، کیا ایسا کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر تو وہ صاحب نصاب ہے جس کی یہ شراکت یہاں پہ ایک جانور میں ہو چکی ہے، قربانی کے ایام سے پہلے وہ بندہ شراکت کو ختم کر کے دوسری جگہ یا دوسرے جانور میں شریک ہو سکتا ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے جو اس ایک قربانی کے اندر شریک ہوا، اپنا حصہ ڈالا، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی قربانی اس پر واجب نہیں ہے، نفلی طور پر وہ قربانی کر رہا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اس جانور کے حصے کے اندر اپنے قربانی کے حصے کو ساقط یعنی ختم منسوخ نہیں کر سکتا، بلکہ یہ حصہ اس کے لیے لازم ہے، اسی میں ہی قربانی کرے گا۔